السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ آج کا ٹاپک ہے قیدیوں کے مسائل۔ جنگی قیدیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے روز قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لائے گئے۔ ان کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض تلاش کی۔ عبداللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد اپنی قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو دے دی تاکہ عبداللہ بن ابی کو بطور کفن پہنا دے۔ اب اس حدیث سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی جنگ میں قید ہو کے لوگ آئیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب غزوہ بدر ہوا ہے اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اس لیے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ہے جنگ کی۔ تو جب وہ قیدی بن کر آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تھی، کیونکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ کافی زیادہ تھی، عبداللہ بن ابی بھی لمبا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس کو پہنا دی۔ تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ عقیدے کا منافق تھا اور جو ہے وہ جہنم میں گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیض اس کے مرنے پہ صرف اس وجہ سے دی، وہ اس کے بیٹے نے کہا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، کہ اس نے احسان کیا تھا غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض دے کر، اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا احسان جو ہے رکھا نہیں تھا، اس کو اس کا جو ہے ریٹرن کسی نہ کسی شکل میں دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض تو جو تھا عبداللہ بن ابی کو دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قمیض یا میرا کرتا بھی عبداللہ بن ابی کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ جیسے انسان کے اعمال ہوں گے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کے کہنے پر اپنے جو تھا کرتا اس کو دیا، تو بطور کفن اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو وہی کرتا پہنایا، مگر وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکا کیونکہ وہ عقیدے کا منافق تھا۔ دوسری حدیث بھی بخاری کی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور مجھ سے ان گندے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کرتا تو میں انہیں اس کی خاطر رہا کر دیتا۔ اب جو تھے مطعم بن عدی مشرک تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے افسردہ اور زخمی ہو کر واپس تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا فرمائے تھے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اگر کسی نے بھی احسان کا معاملہ کیا تھا، کسی بھی شکل میں کیا تھا، چاہے وہ مشرک ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ضرور چکا دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے کہتا تو میں ان قیدیوں کو رہا کر دیتا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کیا تھا نا، طائف کے موقع پر جب واپس آپ مکہ آئے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ قید میں آنے والی ماں اس کے نابالغ بچے کو جدا کرنا منع ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے قیدی ماں اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈالی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے۔ تو اس لیے اگر قید میں جو ہے ماں اور اس کے نابالغ بچے آئیں تو پھر کسی صورت مسلمان ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ بالغ قیدیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا جائز ہے، لیکن جو نابالغ بچے ہوں تو انہیں ان کی ماں سے جدا کرنا یا باپ سے جدا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ حاملہ قیدی لونڈی سے جمع کرنا بھی منع ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں سے اس وقت تک جمع کرنے سے منع فرمایا جب تک وہ اپنے پیٹ میں موجود بچے کو جنم نہ دے لیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جو ہے وہی عورتیں لونڈی بنتی ہیں جو میدان جنگ میں مال غنیمت کی شکل میں آئیں، ادروائز جو تمام عورتیں دنیا میں آزاد ہیں۔ تو اس لیے لونڈی اگر جو ہے پریگننٹ ہو تو اس صورت میں اس سے مرد تعلق قائم نہیں کر سکتا، وہ جس کے بھی حصے میں آئی ہو۔
جنگی قیدیوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کرنا بھی منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا تو وہ نظر مانتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنائے گی، چنانچہ بہت سی خواتین نے اپنے بچے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر میں بھیج رکھے تھے۔ یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں جب بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کے پاس انصار مدینہ کے بعض بچے بھی تھے۔ انصار نے کہا ہم اپنے بچے یہودیوں کے پاس نہیں چھوڑیں گے اور انہیں واپس لا کر مسلمان بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے اور نیکی گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جنگی قیدی جو بھی ہیں انہیں مسلمان مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام لے کر آئیں۔ اگر کسی کا دل مانتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے، نہیں مانتا تو وہ نہ قبول کرے۔ تو اس لیے یہ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نان مسلمز کے لیے ہے کہ اگر وہ دین اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، نہیں آنا چاہتے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ جی اسلام ضرور قبول کریں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کبھی بھی پریشرائز نہیں کرنا چاہیے نان مسلمز کو کہ اگر وہ قیدی بن کے ان کے پاس آ جائیں کہ وہ اسلام قبول کریں۔ جنگی قیدی اگر مسلمان ہو جائیں تو انہیں واپس کفار کے پاس بھیجنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے کچھ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان غلاموں کے کافر مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ لوگ آپ کے دین کی رغبت کے لیے نہیں آئے بلکہ محض غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھاگے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح کہتے ہیں، ان غلاموں کو ان کے مالکوں کے پاس واپس لوٹا دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں، لگتا ہے تم اس وقت تک ایسی غیر حکیمانہ باتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ایسا آدمی مسلط نہ کر دے جو ان باتوں پہ تمہاری گردنیں مار دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غلاموں کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ لوگ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ تو اب اس حدیث سے بھی ایک اصول ملتا ہے، اگر جنگی قیدی مسلمان ہو جائیں کہ ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے، انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، تو پھر ان قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، ان قیدیوں کو پھر کفار کو واپس دیکھیں جو بھی کئی دفعہ ہوتا ہے نا قیدیوں کے، آپ کو پتہ ہے تبادلے بھی ہوتے ہیں، ڈیلز بھی چلتی ہیں، لیکن اگر کوئی نان مسلم قیدی مسلمان ہو گیا ہے تو پھر مسلمان جو ہے وہ ان قیدیوں کو کفار کے پاس واپس نہیں بھیجے گا۔ کسی قیدی کو امان دینے کے بعد قتل کرنا بھی منع ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن حمیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو امان دینے کے بعد قتل کیا وہ قیامت کے دن غداری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اب اس حدیث سے ایک واضح اصول دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، اگر کوئی شخص بھی کسی کو امان دے دے، پناہ دے دے، تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری پہ اس شخص پہ آ جاتی ہے جس نے اس کو پناہ دی ہوتی ہے، امان دی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو امان دے یا پناہ دے دے اور پناہ دینے کے بعد اس کو قتل کر دے تو دیکھ لیں کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے کہ وہ قیامت کے دن غداری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اس لیے کسی بھی قیدی کو اگر آپ نے امان دے دی ہے تو اس کو پھر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قیدیوں کا تبادلہ کرنا جائز ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک قیدی کے بدلے 2 مسلمان قیدی آزاد کروائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے مسلمان قیدی بن کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، دوسروں نان مسلمس کے قیدی آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو تبادلہ ہو سکتا ہے قیدیوں کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مشرک کے بدلے 2 مسلمانوں کو آزاد کروایا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی بھی ڈیل ہو جائے تو جو ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے جنگ کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، آداب ہیں، کہ جو بھی قیدیوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.